Assalamu alaikum second year, how are you? Hope you all are fine. Okay class, let's start now today's lecture. ہاں جی کلاس، تو ہمارا آج کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے قرارداد لاہور جو مارچ 1940 میں پیش کی گئی تھی. اچھا، سب سے پہلے اس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرارداد کہتے کسے ہیں، قرارداد ہوتی کیا ہے. تو اگر ہم ون ورڈ آنسر دیکھیں قرارداد کا تو اس کا مطلب ہے تحریری معاہدہ. کیا مطلب ہے؟ تحریری معاہدہ، یعنی کسی بھی اسمبلی یا لوگوں کے مجمع کی طرف سے متفقہ طور پر، متفقہ کہتے ہیں ایسی تحریر، ایسی بات یا ایسی کوئی بھی تجویز جس پر گروپ کے تمام لوگ جو ہیں وہ رضامند ہوں یا اسمبلی کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس کو مان رہے ہوں. تو ہم اس کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی اسمبلی یا مجمع کی طرف سے متفقہ طور پر منظور کی گئی تجویز یا فیصلہ ہے، یعنی کہ گروپ کے تمام لوگوں نے متفقہ طور پر تمام لوگ راضی ہوں، اس کو منظور کیا گیا ہو یا ان سب کی تجویز فیصلہ ہو جو کہ تحریری فارم میں ہو. تحریری کہتے ہیں ریٹن فارم میں ہونا لازمی ہے، یعنی کہ قرارداد کا تحریری ہونا لازمی ہے. یہ ایسا معاہدہ ہوتا ہے جو کہ ایک گروپ کے لوگوں یا اسمبلی کے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اور اس فیصلے کے تحت پھر وہ آگے اپنا جو منصوبہ ہے اس کو چلاتے ہیں. تو قرارداد لاہور ایسا تحریری معاہدہ تھا جس میں مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا. تو چلیں جی اب اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو فرسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس یہاں پر آئے گی 1937 کے انتخابات. یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو برٹش گورنمنٹ تھی یا برطانوی حکومت تھی وہ ہر 10 سال بعد ریفارمز لاتی تھی، نئی ریفارمز، تاکہ یہاں کے لوگوں کے زندگی کو جو ہے مزید بہتر بنایا جا سکے. تو 1935 میں بھی ایک ایکٹ آیا تھا جس کو انڈیا ایکٹ کا نام دیا گیا تھا، اور جب بھی نیا ایکٹ آتا تھا اس کے تحت الیکشنز ہوتے تھے. تو فروری اور مارچ 1937 میں صوبائی اسمبلیاں جتنی بھی تھیں ہندوستان کی، ان کے انتخابات منعقد کیے گئے تھے. ان انتخابات میں دو بڑی سیاسی، چونکہ ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، کانگریس اور مسلم لیگ، اور انہوں نے بھرپور انداز میں حصہ لیا تھا. اچھا جی، اگر ہم ان انتخابات کے رزلٹ کی بات کریں تو ان انتخابات کی جو کارکردگی تھی وہ مسلم لیگ کے لیے انتہائی مایوس کن رہی تھی، کیونکہ مسلم لیگ کو ووٹ بہت زیادہ کم ملے تھے. کانگریس نے، کیونکہ ٹوٹل ہمارے پاس 11 صوبے تھے ہندوستان کے، اور کانگریس نے 11 میں سے 8 ہندو اکثریتی صوبوں میں واضح اکثریت حاصل کی تھی، یعنی کہ 11 میں سے 8 صوبوں میں کانگریس نے اپنی حکومتیں بنا لی تھی، اور ان تمام صوبوں میں مسلم لیگ کو کوئی بھی وزارت نہیں دی گئی تھی. یہاں تک تو یہ ہیڈنگ. نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی کہ آپ کے پاس کانگریسی دور. اچھا جی، اب اقتدار میں آتے ہی کانگریس نے مسلم مخالف پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا، اور مسلمانوں کو ہندو اکثریتی صوبوں میں جہاں کانگریس کی حکومت تھی طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کہ انگریزوں سے بھی زیادہ ہندوؤں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے تھے، مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دی تھی. یہاں تک یہ ہیڈنگ کمپلیٹ. نیکسٹ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے دوسری جنگ عظیم کی. 19 مارچ 1937 میں انتخابات ہوئے، کانگریسی حکومتیں قائم ہوئی، اور ستمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو جاتا ہے. تو ستمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تھا. دوسری جنگ عظیم کس کے درمیان ہوئی تھی کلاس؟ ہاں جی کلاس، تو آپ کو یہ میں نے بتایا تھا فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کا. تو سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے 1939 میں سٹارٹ ہوئی تھی، جو کہ مین اٹلی اور برطانیہ کے درمیان تھی، اور اٹلی میں کے ساتھ جرمنی اور جاپان بھی تھے، جبکہ باقی تمام ممالک جتنے بھی تھے وہ برطانیہ کی سائڈ پہ تھے. تو اب جب جنگ کا آغاز ہوا تو کانگریس نے جنگ کے دوران امریکہ کے جو برطانیہ کی کمزوری سے اسے فائدہ اٹھایا، اور کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے کانگریس کو اقتدار مل جائے اور یہاں سے انگریز نکل جائے. تو اس مقصد کے تحت انہوں نے حکومت برطانیہ کے سامنے چند مطالبات پیش کیے تھے، کچھ اپنے پوائنٹس پیش کیے تھے، جس کو حکومت برطانیہ نے مسترد کر دیا تھا، کیونکہ وہ جنگ کے دوران کسی بھی قسم کا کوئی اور جو مشکلات ہیں وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا انہوں نے ان کے مطالبات کو نہیں مانا، بلکہ جنگ کے بعد کا ٹائم دیا تھا، جس کے مسترد ہونے پر کانگریسی وزارتوں نے اکتوبر 1939 میں استعفے دے دیے. ستمبر میں جنگ شروع ہوئی، انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے جو اسی ٹائم فیل ہو گئے، اور انہوں نے استعفے دے دیے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کو ہندوستانیوں کی ضرورت تھی. لیکن کانگریس نے کہا تھا پہلے ہمارے مطالبات منظور کریں، تب ہم جو ہیں وہ جا کر جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے. یہ ہیڈنگ یاد ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ہیڈنگ آتی ہے یوم نجات.
تو مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کانگریسوں نے اپنی وزارتوں سے کانگریسی حکومتوں نے استعفے دے دیے تو قائد اعظم اور مسلمانوں نے بالخصوص بہت خوشی کا اظہار کیا اور قائد اعظم نے مسلمانوں سے 22 دسمبر 1939 کو یوم کا دن یوم نجات کے طور پر منانے کی اپیل کی. مسلمانوں سے درخواست کی کہ اس دن کو جشن کے طور پر مناؤ، یوم نجات، کہ ہمیں ہندو سے کانگریسی حکومتوں سے نجات مل گئی ہے. یہ اس کی ہیڈنگ یہ ہے. نیکسٹ آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے مسلم ریاست کا مطالبہ. تو صوبوں میں کانگریسی وزارتوں کے دور میں مسلمانوں کو انتہائی تلخ تجربات کا سامنا کرنا پڑا، انتہائی مشکل صورتحال سے گزرنا پڑا تھا. بہت برا سلوک کیا تھا کانگریس اور بالخصوص ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ. ان کو یہ احساس ہوا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد متحدہ ہندوستان میں ہندو اکثریتوں کے ہاتھوں میں ان کو اس سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ انگریزوں کے دور میں ہمارے اتنے مشکلات نہیں ہیں جتنی کانگریس کے دور میں پیش آئی ہیں، اور اگر ہم نے انگریزوں سے ملک آزاد کیا اور متحدہ ہندوستان میں رہے تو ہمارے مزید حالات خراب ہو جائیں گے. ان تجربات کی روشنی میں مسلمانوں نے متحدہ ہندوستان میں اپنے حقوق کے تحفظ کے بجائے، کیونکہ پہلے مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ایک ہی ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے مسلمان اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے حقوق کا تحفظ متحدہ ہندوستان میں نہیں کر سکتے. لہٰذا اس کے لیے انہوں نے ایک الگ اور مکمل طور پر آزاد مسلم ریاست کا مطالبہ شروع کر دیا تھا کہ نہیں، اب یہاں سے ہمیں اپنے لیے ایک الگ ریاست بنانی. نیکسٹ ہیڈنگ آپ کے پاس آئے گی قرارداد لاہور کی. مسلمانوں کی طرف سے ہندوستان کی تقسیم اور الگ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ وقتاً فوقتاً کیا جاتا رہا. 1933 میں آپ نے فرسٹ پیج پہ پڑھا تھا، سیکنڈ پیراگراف ہیڈنگ تھی جس میں نظریہ پاکستان کا مفہوم ارتقاب کی جو ہیڈنگ ہے اس کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ 1933 کے اندر چودھری رحمت علی نے پمفلٹ جاری کیا تھا ناؤ اور نیور کا. اس میں بھی پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ مطالبہ مارچ 1949 میں لاہور میں جو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا اس میں کیا گیا، اور اس کو ایک قرارداد کی شکل میں پیش کیا گیا جسے قرارداد لاہور کا نام دیا گیا. یعنی ویسے بھی مسلمان کرتے تو رہے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر تمام مسلمانوں نے مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس 1940 میں ہوا تھا اس میں باقاعدہ طور پر آزاد ریاست کا مطالبہ کیا. نیکسٹ ہیڈنگ آپ کے پاس اجلاس کی آ جائے گی. اس میں آپ نے پہلی ہیڈنگ 22 مارچ کی دینی ہے. مسلم لیگ کا یہ جو تاریخی سالانہ اجلاس تھا، ہر سال مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوتا تھا، اور 1940 کو جب لاہور میں شروع ہوا تو اجلاس کے پہلے دن قائد اعظم نے منٹو پارک، ابھی جس کو اقبال پارک کا نام دیا گیا ہے، میں ایک بڑے اجتماع سے، اجتماع کہتے ہیں لوگوں کا بہت بڑا گروہ جس میں لوگ بہت زیادہ تعداد میں شامل ہوں، سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کا مسئلہ فرقہ وارانہ نوعیت کا نہیں بلکہ بین الاقوامی نوعیت کا ہے. یعنی کہ ہندوستان میں صرف فرقے نہیں پائے جاتے بلکہ یہ بین الاقوامی نوعیت کا ہے. جب تک اس بنیادی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جاتا، یہاں کوئی بھی دستوری ڈھانچہ قابل عمل نہیں ہوگا. ہم کسی دستور، کسی آئین کو نہیں مانتے جب تک ہماری بات کو نہیں مانا جاتا. قائد اعظم نے فرمایا مسلمان لفظ قوم کی حد تشریح پر پورا اترتے ہیں اور ان کا حق ہے کہ ان کا اپنا وطن، اپنا علاقہ اور اپنی ریاست ہو. یہ ہو گیا 22 مارچ کے دن جو قائد اعظم نے خطاب دیا تھا. اب 23 مارچ کی نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی. تو اجلاس کے دوسرے دن یعنی 23 مارچ 1940 کو بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے قرارداد پیش کی جسے قرارداد لاہور کا نام دیا گیا. یعنی قرارداد لاہور، یہ جو متن آپ پڑھیں گے یہ سارا مولوی فضل الحق نے پیش کیا تھا. اب قرارداد کا متن آ جاتا ہے تو بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ متن کہتے کسے ہیں. متن کسی بھی مضمون، کسی بھی کہتے ہیں کہ کہانی یا کسی بھی نثر کی جو اصل عبارت ہوتی ہے، جو اصل حصہ ہوتا ہے، متن اس پیراگراف کو کہتے ہیں، اس شارٹ سمری کو کہتے ہیں جو کسی بھی مضمون کی وجہ بیان کر دیتا ہے کہ اس مضمون کو لکھنے کا بیسیکلی مقصد کیا ہے. تو اب ہم اس قرارداد کا متن دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کہا تھا کہ مسلم لیگ کی اس اجلاس کی یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ اس ملک میں وہی دستور، وہی آئین، وہی کانسٹیٹیوشن قابل عمل ہو سکتا ہے اور صرف اسی دستور کو مسلمان قبول کریں گے جو مدرجہ ذیل اصولوں پر رکھی گئی ہو. جغرافیائی لحاظ سے باہم متصلہ کہتے ہیں ملی جلی علاقوں کو، یعنی وہ علاقے جن کی باؤنڈریز آپس میں ملی جلی ہوں. جس طرح ہم لوگ اگر پاکستان کی بات کریں تو KPK کے ساتھ پنجاب کی باؤنڈری مل رہی ہے، پنجاب کے ساتھ سندھ کی مل رہی ہے، تو یہ کیا ہے، ایک دوسرے سے متصلہ ہیں یا ملی جلی ہیں. ایسے حصوں کی صورت میں حد بندی کی جائے، یعنی کہ ان کو ملا کر ایک ایسا حصہ بنا دیا جائے
اور ضروری علاقائی رد و بدل کی جائے، یعنی کہ علاقوں میں بھی تھوڑی سی رد و بدل کی جائے کے ساتھ ان کو ایسی تشکیل کی جائے کہ جن علاقوں میں مسلمان عددی لحاظ سے یعنی آبادی کے لحاظ سے اکثریت میں ہیں، زیادہ ہیں، جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی حصوں میں ان کو یکجا کیا جائے، ایک کیا جائے، تاکہ وہ آزاد ریاستیں بن سکیں۔ ان ریاستوں میں شامل اکائیاں یا صوبے خود مختار اور مقتدر اعلیٰ ہوں گے، یعنی وہ کسی کے انڈر نہیں ہوں گے۔ لاسٹ ہیڈنگ ہے ہندو اخبارات کا کردار۔ تو ہندو اخبارات نے قرارداد لاہور کو جو ہے وہ قرارداد پاکستان کا نام دیا تھا، ہندو اخبارات نے بھی اسی نام کے طور پر اس کو شائع کیا۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ فائدہ اس میں بہت بڑا ہوا کہ عام ہندوستانی مسلمان کو اس قرارداد کا مقصد سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ہندو پریس اس کو قرارداد لاہور کا اگر نام نہ دیتی تو مسلمان رہنماؤں کو بہت مشکل ہوتی مسلمانوں کو اس قرارداد کا مطلب سمجھاتے ہوئے۔ تو یہاں پر یہ ٹاپک ہمارے پاس کمپلیٹ ہو جاتا ہے کلاس۔ اگر کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کو کوئی بھی مشکل ہو تو آپ لوگ کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ اتنا مشکل ٹاپک نہیں ہے، یہ آپ سے پہلے بھی آپ لوگوں نے 9th میں پڑھا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اور تو اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں آفٹر ویکیشنز میں آپ لوگوں سے گرینڈ ٹیسٹ ہوں گی، لہٰذا آپ لوگوں نے ہر چیز کو پراپرلی جو ہے وہ پڑھنا ہے اور اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔